اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسے پاکستانی سے جنہوں نے کانٹے کی مدد سے 10 فٹ لمبی اور 210 کلو وزنی گھوڑا مچھلی پکڑ کر ریکارڈ قائم کر لیا ہے۔ جناب یہ زبردست شکاری ہیں، مچھلی کا شکار کرتے ہیں، امریکہ میں یہ رہتے ہیں، لیکن پچھلے 15 برسوں سے یہ ہر سال مچھلی کا شکار کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے یہ شکار کر لیا۔ خالد احمد صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ خالد صاحب کس طرح آپ نے ریکارڈ بنایا، ذرا ہمیں کہانی بتائیں۔ پچھلے 15 برسوں سے تو آپ مچھلیوں کا شکار کر رہے ہیں، لیکن یہ شکار کیسے کیا؟ السلام علیکم۔ حرم 15 سال سے میں ڈیفینیٹلی یہاں پہ شکار کر رہا ہوں مچھلی کا۔ میں لاسٹ سیٹرڈے کو نکلا تھا، یہاں سے 70 میل باہر نکلا، اینڈ وی ٹرائیڈ فار دیٹ سیٹرڈے۔ ہمیں کوئی سکسیس نہیں ہوئی سیٹرڈے کو۔ سنڈے کو الحمدللہ آئی واز ایبل ٹو ہوک اپ دس فش۔ رات دوپہر کو 2 بجے کے قریب میں نے اس کو ہوک اپ کیا ہے۔ جس طرح سے راڈ پہ جب یہ ہٹ ہوئی ہے اور راڈ کی جو اس پہ کلکر ہوتا ہے جو کہ انڈیکیٹر ہوتا ہے فش ہٹ ہونے کا، اس میں سے آواز آتی ہے، بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر آواز آتی ہے۔ اینڈ دا وے دا کلکر وینٹ آف اٹ واز ویری اپیرنٹ کہ سم تھنگ ہیوج has hit that, and then from there on it was a 2-hour struggle to get the fish out. یہی ہم سوچ رہے تھے کہ اب دیکھیں وہ کانٹے میں پھنس تو گئی مچھلی، آپ کو محسوس بھی ہو گیا ذرا اتنے سال کا تجربہ کہ کوئی بڑی چیز آئی ہے جو کہ آپ نے پکڑی ہے، اب اس کو پانی سے نکال کے کشتی تک لانا یہ واقعی چیلنجنگ ہوگا۔ 210 کلو وزنی مچھلی، یہ ایکچولی اٹس اے ٹیم ورک ہے، یہ ایک آدمی کا نہیں ہوتا ہے۔ اس میں میرے ساتھ 2 اٹینڈنٹ ہوتے ہیں میرے ساتھ، ایک میرا پرسنل اٹینڈنٹ، ایک پرسنل اٹینڈنٹ ہوتا ہے جو ساتھ کھڑا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اتنی بڑی مچھلی اگر آپ کی بوٹ میں اگر آپ کی فوٹنگ نکل جائے آپ سے تو اٹس ویری پاسبل کہ آپ پانی میں اگر گر گئے تو پھر ریکوری آپ کی بڑی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ہم ہارنس پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ راڈ ہمارا جو ہے ہماری باڈی کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے، آپ اپنے اگر ہاتھ چھوڑ دیں تو راڈ اپنی جگہ پہ اٹیچ رہے گا۔ وی ہیو اے بیک ہارنس جو لگائی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ کھڑا ہوا ہوتا ہے، وہ کنٹینیوسلی وہ انسٹرکشن دے رہا ہوتا ہے۔ جو بوٹ کی اسٹیئرنگ پہ آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ بوٹ کا اینگل آپ کا کیا ہو اور فش کی لائن اینڈ فش ان اسٹریٹ لائن کے اندر ہونی چاہیے ایٹ اے کنوینئنٹ پوائنٹ کہ کہیں وہ لائن ٹچ نہ ہو۔ جی یس گو اہیڈ میم۔ بالکل ٹھیک ہے سر، یہ بڑا ہی ایک چیلنجنگ کام، ٹیکنیکلٹیز بھی ہیں، واقعی یہ بالکل آسان بات نہیں ہے۔ لیکن خالد صاحب یہ اندازہ تھا آپ کو کبھی کہ آپ شکار کرتے کرتے اتنی بڑی مچھلی پکڑ لیں گے؟ سر یہ دیکھیں سمندر ہے سر، اینی تھنگ کین ہیپن، آئی مین اینی تھنگ کین ہیپن۔ لاسٹ ایئر وین آئی واز فشنگ ہیئر، پچھلے سال میں نے 5 مارلن پکڑی یہاں پر، اور کوئی بھی مطلب جو تھی وہ اب اس سائز کی نہیں تھی، اس کی آدھی بھی نہیں تھی، 70 کلو 60 کلو 50 کلو اس ٹائپ کی مارلنس تھیں۔ آئی مین وہ بڑی ایزی گیم تھا 50 کلو کے لیے۔ آئی مین اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو ہمارے پاس جو اکوپمنٹ ہے اس سے ہم 50-60 کلو 100 کلو بڑے آرام سے ہینڈل کرتے ہیں۔ اچھا، تو مطلب آپ کو بڑا شوق بھی ہے فشنگ کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ حرم فشنگ کا شوق جب کوئی اور کام نہیں ہو تو مچھلی پکڑ لے، کیونکہ اس میں آپ بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ ویسے آپ نے ٹھیک بات کی ہے بالکل۔ خالد صاحب ویری آنیسٹ خالد صاحب، ویسے یہ جو تو پھر یہ کر لیتے ہیں، لیکن یہ آپ نے کام کمال کا کام کیا ہے، میں کمال کا کام کیا خالد صاحب۔ لیکن یہ بتائیں یہ جو مارلن ہے جسے لوکلی ہم کھڈا کہتے ہیں، یہ اس مچھلی سے متعلق ذرا بتائیں، اس کا جو فیٹ، کھڈا نہیں کہتے اس کو؟ اچھا نہیں، لیٹ می کریکٹ یو پلیز۔ کھڈا وہ جگہ ہے جہاں پر یہ مارلن پکڑی گئی ہے، مارلن کو یہاں پہ گھوڑا مچھلی کہتے ہیں، گھوڑا مچھلی کہتے ہیں زبان میں گھوڑا مچھلی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کھڈا وہ جگہ ہے، ہاں گھوڑا مچھلی کہتے ہیں۔ کھڈا وہ جگہ ہے، کھڈا اس لیے کہتے ہیں کہ بیکاز دیٹس دا کانٹیننٹل شیلف، وہاں پہ پھر پانی 1000 2000 3000 فٹ تک پھر وہ مطلب پھر آپ ڈیپر واٹر میں چلے جاتے ہیں۔ اوکے، اور تھوڑا سا بتائیں تو صحیح اس گھوڑا مچھلی سے متعلق اور مارلن سے متعلق کہ
اس میں فیٹ کانٹینٹ کیا ہے, یہ اس کا لذیذ کتنا ہوتا ہے میٹ, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں میں نے اس کی ڈاکٹری نہیں کی, اور یہ پکڑی تھی اس کی بھی ڈاکٹری میں نے نہیں کی. میں نے کہا یہاں پہ پہلے اس کو کھاتے نہیں ہیں کیونکہ یہاں پہ جی بولے کھاتے نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ یہاں پہ کھاتے نہیں ہیں لوکلی, یہاں پہ لوکل نہیں کھاتے ہیں. میں آپ کو سنی سنائی بات بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مچھلی میں فیٹ کانٹینٹ زیادہ ہوتے ہیں, تیل زیادہ ہوتا ہے, یہ ایکسپورٹ ہوتی ہے کسی کنٹری کو, وہ اس کو اسموک کر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں. اس کی سچائی اور میں نے ویریفائی نہیں کی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا پھر اس کا پکڑنے کے بعد؟ یار یہ اس کو کرنے کے بعد میں نے فشری کے حوالے کر دیا, کیونکہ یہ مچھلی جو تھی پی جی ایف اے پاکستان گیم اینڈ فش کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ موجود تھے وہاں پہ, کیونکہ ان کے حساب سے یہ ریکارڈ تھا. یہ ریکارڈ ان آفیشیل ہے, دس از ناٹ اے ریکارڈ ایز یٹ ٹل پی جی ایف اے ویریفائز دس تھنگ ود دا کولیبوریشن آف انٹرنیشنل گیم اینڈ فشنگ ایسوسیشن. جب یہ سارے اس کے جو شواہد تھے وہ ان نے مجھ سے فل کروائے کہ کب پکڑی گئی, کس لائن, جس لائن پہ پکڑی گئی تھی وہ لائن ان نے اپنا کاٹ کے سیمپل لے کر گئے کہ اس لائن کا جو اس کی ٹیسٹ ہے وہ ویریفائی کریں گے. جو وٹنسز تھے ان سے ان نے اسٹیٹمنٹس لے کر سارے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے سائن کرا کے فارم فل کر کے اب وہ اس کو آفیشیلی ویریفائی کر رہے ہیں. یہ جو 210 کلوز ہے اس میں شک نہیں ہے کہ یہ ویٹ ہے اس کا, مگر یہ ریکارڈ ان آفیشیل ہے. آفیشیل ریکارڈ بننے کے لیے کہ وہ ریکارڈ کے اندر آ جائے ورلڈ کے, کہ اگر آپ پاکستان کو گوگل کریں کہ یہ پھر آئے گا کہ یہ مارلن, یہ سو اینڈ سو مارلن اس آدمی نے کیچ کی ہے, وہ کم از کم 1-2 مہینے کا پروسیس ہے ویریفیکیشن کے بعد. پھر اس کا سرٹیفکیٹ ایشو ہوگا اور پھر وہ ریکارڈز میں انٹر ہوگا. اچھا یہ ابھی ان آفیشیل ہے, ابھی آفیشیل نہیں ہے اس طرح سے. خالد صاحب میں اوور آل ویسے پاکستان آپ آتے بھی ہیں جس طرح سے اتنے سالوں سے آ رہے ہیں, یہاں پر فشنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, پاکستان میں فشنگ کے سکوپ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میڈم پاکستان کے اندر ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے جو کہ لوگ باہر جا کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں صرف فیسلٹیز ہمارے پاس نہیں ہے, ورنہ دس وڈ بی اے بگ اٹریکشن. یہاں پہ مارلن آپ کی ہے, یہاں پہ آپ کے پاس ٹونا آتی ہے, یہاں پر آپ کے ہر مچھلی یہاں سے مائگریٹ کرتی ہے رستے میں. ان کا الگ الگ ٹائم ہے مگر آتی ہیں. فرام سپتمبر آنورڈس آل دا وے ڈاؤن ٹل جنوری آپ کا سیزن ہے. اس میں ہر قسم کی مچھلی جو ہے جو کہ ٹراپیکل ہے وہ یہاں سے گزرتی ہے اور بے حساب ہے. ہم اس کو مینیج نہیں کر پا رہے ہیں. یہاں پر پانی آپ بلیو کریں ہمارا کرسٹل کلیئر ہے. بے شک ایسے ہے, بے شک ایسے, بس اس کے جو پوٹینشیل ہے اس کو ہم نے صحیح طرح سے ایکسپلور نہیں کیا. آپ کو نہیں کیا سر. آپ کو کراچی کی یا جو سندھ کا پانی ہے سر اس کے لیے آپ کو 25 میل باہر جانا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہے, تب نظر آتا ہے کتنا خوبصورت ہمارا یہ سمندر ہے. خالد صاحب بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے آپ اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے.